وہ بتائیں کہ پشاور کی نوجوان خاتون کا عالمی سطح پر اعتراف۔ بین الاقوامی جریدے نے شوانہ شاہ کو عالمی سماجی شخصیات میں شامل کر لیا۔ سب سے پہلے پشاور سے سجاد حیدر کی رپورٹ دیکھیے۔ خواتین کے حقوق، خواجہ سراؤں کے تحفظ اور بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے کوشاں، شوانہ شاہ عالمی سماجی شخصیات میں شامل۔ فوربس جریدے نے ان کی خدمات کو عالمی معیار کا قرار دیا۔ جب آپ لیگل سپورٹ سروسز دے رہے ہیں اور لیگل سپورٹ سروسز کی اگر آپ بات کریں تو اس میں ڈومیسٹک وائلنس کے کیسز بھی، اس میں ہراسمنٹ کے بھی ہیں، اور پھر سویئر قسم کے ریپ کیسز بھی خواجہ سراؤں کے ہم نے جو ہیں وہ ڈیل کیے ہیں، تو اس کو لے کے بہت سارے تھریٹس کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ آپ کو گھر والوں کی سپورٹ ہو تو آئی تھنک چیلنجز پھر اوور کم کیے جا سکتے ہیں۔ شوانہ شاہ 10 برس سے خیبر پختونخوا میں خواتین، بچوں اور خواجہ سراؤں سے ہونے والی ناانصافیوں کے خلاف ہے سرگرم عمل۔ کووڈ کے دوران بھی میری آرگنائزیشن نے بہت زیادہ کام ٹیلی کاؤنسلنگ کے حوالے سے کیا، جس میں لیگل کاؤنسلنگ بھی تھی، سائیکولوجیکل کاؤنسلنگ بھی رہی، ساتھ ساتھ ہماری سروسز پروویژن کا کام بالکل بھی نہیں رکا، کیونکہ ہمیں لگتا تھا کہ ایکسیس ٹو جسٹس جو ہے وہ ایک بڑا مسئلہ ہے خواتین سروائیورز اور وکٹمز کے لیے بھی اور خواجہ سراؤں کے لیے بھی۔ شوانہ شاہ کو 2009 میں محمد علی ہیومنٹیرین ایوارڈ بھی مل چکا ہے، جبکہ وہ US ٹاسک فورس کا حصہ بھی رہ چکی ہیں۔ کیمرامین میران منیر کے ساتھ سجاد حیدر، سما، پشاور۔ چلیں جی، رپورٹ ہم نے آپ کو دکھائی، اسی پر بات کرنے کے لیے شوانہ شاہ سماجی کارکن ہمیں جوائن کر چکی ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم شوانہ، گڈ مارننگ۔ سب سے پہلے تو آپ کو بہت مبارک ہو، یقیناً یہ ایک بڑا اعزاز، اور اسپیشلی ہم پاکستانیوں کے لیے بڑا اعزاز ہے کہ خاتون جس کو اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ ڈیل کیا گیا، اس طرح سے ایکسیپٹ کیا گیا اور پھر اس کو سامنے لے کر آنا ایک بہت بڑی بات ہے۔ کیسا محسوس کر رہی ہیں آپ؟ تھینک یو سو مچ۔ بہت اچھا محسوس ہو رہا ہے یہ دیکھ کے بھی کہ پاکستان سے 4 جو ہیں نوجوان اس کے لیے سلیکٹ ہوئے اور اس میں 2 خواتین تھیں، تو یہ بڑا دیکھ کے اچھا لگا کہ نہ صرف باہر لوگوں نے اپریشیٹ کیا بلکہ پاکستان کے لوگوں نے بھی اس کو اون کیا اور اپریشیٹ کیا۔ تو میرا خیال یہ کہ جب آپ کے اپنے لوگ آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اون کرتے ہیں، تو زیادہ خوشی محسوس ہوتی ہے۔ شوانہ، یہ سب کیسے ممکن ہوا؟ اگر میں کہوں کہ یہ ممکن کیسے ہوا تو یہ ایک بہت لمبی جرنی ہے میرے خیال سے۔ اگر آپ رائٹس کی بات کریں، آپ لوگوں کی جو ہے مدد کی بات کریں، کمیونٹی ایکٹیویزم کی بات کریں، تو میرے خیال سے اس میں کافی زیادہ چیلنجز بھی رہتے ہیں، ایشوز بھی رہتے ہیں، لیکن اگر اس کو تھوڑا سا پیچھے لے جائیں اسکول کے ٹائم پہ تو کافی زیادہ پیس کے ایشوز تھے، تب سے میں نے یوتھ ایکٹیویزم سے ریلیٹڈ کام شروع کیا۔ پھر یونیورسٹی میں کافی زیادہ لاز کی جو بیسیکلی سیکشول ہراسمنٹ لیجسلیشن تھی، ان دنوں میں اس کی ڈرافٹنگ کے اوپر کام ہو رہا تھا، لابنگ کے اوپر، تب سے شروع کیا۔ اور ویسے بھی اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں تو کافی زیادہ ایشوز جینڈر بیسڈ وائلنس سے ریلیٹڈ ہیں، چاہے وہ خواجہ سرا کمیونٹی ہو، چاہے وہ بچیوں کی تعلیم کے حوالے سے ہو، چاہے وہ زبردستی کی شادیوں کے حوالے سے ہو یا ڈومیسٹک وائلنس کے، تو کافی زیادہ ایشوز رہے ہیں۔ تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے مجھے ایسا لگا کہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہونے کی کافی زیادہ ضرورت ہے جو کہ ویمن لیڈ ہو، ویمن اونڈ ہو، جہاں پہ خواتین خواجہ سرا اپنے ایشوز کے اوپر نہ صرف بات کر سکیں بلکہ ان کو لیڈ بھی کر سکیں۔ تو اس کا جی شوانہ اپنی بات مکمل کیجیے اور میرا سوال بھی لیجیے گا۔ جی، میرا کوشچن لے لیجیے گا۔ میں یہ آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ یہ جس سفر کی آپ بات کریں، بینگ اے خاتون بہت سارے چیلنجز ہمیں دیکھنے پڑتے ہیں۔ آپ کسی بھی ایک جگہ کو اٹھا لیں، کسی بھی ایک جگہ کی نوکری اٹھا لیں، تو یقیناً یہ چیلنجز آپ کو بھی دیکھنے پڑے ہوں گے۔ بالکل، چیلنجز تو دیکھیں، آپ کو شروع سے جب آپ میں کسی بھی مسئلے کے لیے کسی بھی چیز کے اوپر آواز آپ اٹھاتے ہیں تو چیلنجز کا سامنا ضرور کرنا پڑتا ہے۔ عام نوکری کوئی بھی آپ ایک روٹین کا کام بھی کریں، اس میں بھی چیلنجز ہوتے ہیں۔ پھر آپ ایسا کام کریں جہاں پہ آپ کو چیلنج کرنا ہے ان نارمز کو جو کہ آپ کے ویمن اگینسٹ ہیں، جو کہ خواجہ سراؤں کے رائٹس کے اگینسٹ ہوتے ہیں، تو اس کے اوپر کافی زیادہ چیلنجز بھی ہیں۔ لیکن میرے خیال سے اگر آپ کے پاس ایک کمیونٹی کی سپورٹ ہو، جن کے لیے آپ کام کریں ان کی سپورٹ ہو اور وہ آپ کے ساتھ مل کر آگے کام کریں، تو کافی زیادہ مسائل جو ہے وہ حل بھی ہو جاتے ہیں۔ اور پھر آپ جب آگے آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے حق کے لیے آپ نے آواز اٹھائی اور کچھ حد تک جو ہے چیزیں بہتر بھی ہو رہی ہیں، تو زیادہ خوشی تب ہوتی ہے کہ آپ کی جو محنت ہے، آپ نے جو چیلنجز فیس کیے ہیں تو وہ رائے گاہ نہیں گئے، اس کے اوپر کچھ نہ کچھ ہوا ہے اور لوگوں کی بہتری کے لیے ہوا ہے، تو زیادہ خوشی ہوتی ہے انسان کو۔ اچھا، دا حوال اور ایک آپ نے یہ پلیٹ فارم بنایا ہے، یہ کیا پلیٹ فارم ہے ذرا بتائیے؟
ہوا لور بیسیکلی یہ پشتو کا ورڈ ہے، اس کا مطلب ہے ہوا کی بیٹی. تو یہ ایک آرگنائزیشن، ایک نان پروفٹ آرگنائزیشن، ایک پلیٹ فارم ہے جو کہ خواتین، بچیوں اور خواجہ سراؤں کے حقوق کے لیے کام کرتا ہے. اس تنظیم کے تھرو جو ہے ہمارا کام بیسیکلی جو سروسز پروویژن کا ہے، اس میں ہم سائیکو لیگل سپورٹ سروسز دے رہے ہیں خواجہ سراؤں بچیوں اور خواتین کو جو کہ وکٹمز اور سروائیورز ہیں وائلنس کے، کسی بھی قسم کے تشدد کے، جو وائلنس کے وکٹمز ہیں ان کو ہم سپورٹ پرووائڈ کرتے ہیں. اس میں سائیکولوجیکل سپورٹ کے علاوہ لیگل سپورٹ کا یہ ایلیمنٹ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس وجہ سے آگے نہیں آ سکتے، کورٹس تک نہیں جا سکتے، کیونکہ وہ ریسورسز ان کے پاس فائنینشیل ریسورسز نہیں ہوتے، وہ کورٹ کے چکر نہیں افورڈ کر سکتے، ان کے ایکسیسیبلٹی کے ایشوز ہوتے ہیں، وہ لائرز کی فیس افورڈ نہیں کر سکتی خواتین اور بچیاں، اور پھر وہ اسی وائلنس کا شکار ہوتی رہتی ہیں. تو ہماری سپورٹ جو تھی وہ یہ ہے اور سپورٹ رہے گی ہمیشہ ان خواجہ سراؤں، ان بچیوں اور ان خواتین کے لیے جو کہ جن کو افورڈیبلٹی کے ایشوز ہیں، وکیلوں تک رسائی حاصل نہیں ہے، یا جن کو مسائل کا سامنا کرنا پڑا لیکن ان کو کوئی پراپر لیگل ایڈوائس نہیں مل سک رہی. تو ہم ان کو فری آف کاسٹ سائیکو لیگل سپورٹ سروسز پرووائڈ کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا فوکس بیسیکلی جو ہے وہ پالیسی ایڈووکیسی کے اوپر بھی ہے کہ ایسی پالیسیز اور جو لیجسلیشنز ہیں اور ریفارمز لائے جائیں صوبائی لیول پہ بھی اور نیشنل لیول پہ بھی، جو کہ پرو ویمن اور پرو ٹرانسجینڈر ہوں، جہاں پہ جو تھوڑے جینڈر سینسیٹیو ہوں اور ان کے بہتری کے لیے اور ان کے حقوق کے لیے اس کے اوپر بات کی جا سکے. ٹھیک ہے. اچھا شوانہ، آپ نے ٹرانسجینڈر کی بات کی. ہمارے ملک میں معذرت ہوتا بہت کم ہے یہ کہ ٹرانسجینڈر کے معاملات پر بات کی جائے. بات ہو بھی جاتی ہے تو ان کو عملی طور پر وہ حقوق ملتے نہیں جن کو ملنے چاہیے. تو آپ کے ساتھ کیا خصوصی طور پر کوئی ٹرانسجینڈر کام بھی کرتا ہے؟ آپ تو ان کے حقوق کے لیے کام کرتی ہیں، لیکن کیا آپ کے ساتھ بھی کوئی کام کرتا ہے کوئی ٹرانسجینڈر ان کے لیے؟ بیسیکلی آپ نے بہت اچھی ایک بات کی کہ ہم بہت آواز اٹھاتے ہیں لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم اپرچونیٹیز دیں. ہماری تنظیم میں 2 خواجہ سرا جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں ہمارے ساتھ، اور میرے خیال سے جب تک ہم ان کو خود سپیس نہیں دیں گے، ہم سپیس کی بات کرتے ہیں سپیس بنے گی نہیں. تو جتنی سپیس ہم سے ہو سکتا ہے ہم ان کو دیتے ہیں، چاہے وہ ان کے نیٹ ورکس کو لیڈ کرنے کی باری آتی ہے، چاہے وہ ان کی جاب اپرچونیٹیز کی باری آتی ہے، ہم ان کو سپیس دے رہے ہیں. ہمارے ساتھ ہماری جو 2 خواجہ سرا بہنیں جو ہیں وہ کام کرتی ہیں، وہ میرے خیال سے ہم سے بہتر طریقے سے کام کر رہی ہیں. اتنا کمیونٹی ایکٹیویزم جتنا ہم نے ان سے سیکھا ہے، میرا نہیں خیال کہ کوئی اس طریقے سے اتنے بہتر طریقے سے کمیونٹی ایکٹیویزم کر سکتا ہے. تو ہم نے سپیس دیا، چاہتے ہیں کہ باقی تنظیمیں بھی ان کو سپیس دیں، چاہے وہ گورنمنٹ کے لیول پہ ہوں، چاہے وہ نان گورنمنٹ یا پرائیویٹ لیول پہ ہوں. تھوڑی تھوڑی سپیس دیں گے تو میرے خیال سے سپیس بننا شروع ہو. بالکل، جب سپیس دیں گے تب ہمارے معاشرے کا یہ بھی حصہ بہت بہترین طریقے سے سامنے آئے گا.